بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم بڑی تفصیل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک دعوت کا اہتمام رکھا گیا۔ دعوت پر مدعو کرنے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک اور بیٹی عاتکہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف روانہ کیا۔ یہ ویڈیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اندھوناک وفات سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلے پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ان سے گزارش ہے کہ پہلے وہ دیکھ لیں۔ شام ہوئی تو عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک اپنے باپ کی مرضی کے خلاف اکثر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتکہ تو حضرت عائشہ سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کے پاس ضرور جاتی تھی۔ حضرت عائشہ بھی اسے بے حد چاہتی اور پیار کرتی تھی۔ آپ کی عاتکہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے جیب خرچ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکیں، اور مروان نے سخت مخالفت کے باوجود اس کے گھر یعنی قصر ابیض جانے پر رضامند ہو گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ آپ 15 رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں افطار کریں گی۔ عبد الملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بے حد شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے اپنا شیطانی منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حالت ضعف کی وجہ سے آپ کسی کے بھی گھر نہیں جاتی تھی، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکی۔ جب اس دعوت کی خبر آل صدیق کو ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے، تو پھر میں ایک مسلمان کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ ابن زبیر نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور عیار ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک کہ تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کے بیٹے اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض آپ رضی اللہ عنہا کو جس نے بھی وہاں جانے سے منع کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری کا خچر لے کر آ گئے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہا کو خچر پر سوار کرایا اور عبد الملک نکیل پکڑے آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر ابیض بھی نہ پہنچا تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار نے اطلاع دے دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، آخر شکار دام میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا، اور چلتے ہوئے ہی کہنے لگا، تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا، خبردار، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت جانے دینا، خواہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا بیٹی عاتکہ، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر ابیض کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا، جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال و ملاقات کے لیے باہر دروازے پر جمع ہو گئی۔ مروان آگے بڑھا
اور ان سے کہنے لگا، دیکھو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا، ابھی ان کو آرام سے افطار کرنے دو، کیونکہ اس وقت تمہارا اندر جانا اور ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ الغرض وہ عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد آپ رضی اللہ عنہا قصر ابیض کے دروازے پر آن پہنچی۔ مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نظر کے طور پر پیش کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مروان، ہمارے لیے ان پتھروں میں دلکشی کا کوئی سامان نہیں ہے، اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اسے مدینے کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کرا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کر تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چھوٹے بھائی عبدالعزیز سے کہا، یہ فوراً مسجد نبوی شریف میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ادھر مروان نے فارغہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المومنین کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا، تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ عاتکہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ جاؤ اور مردانے میں کھانا بھجوانے کا بندوبست کرو۔ یوں عبد الملک بھی روانہ ہوا تو مروان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلواریں لیے دروازے پر مقرر تھا اور اس کے دونوں شیطان صرف دوست صفوان اور ہشام قصر کے کونے میں دبکے بیٹھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کا سہارا لیتے ہوئے مسند کی طرف روانہ ہوئیں۔ مروان خود دستے بستہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے مروان، ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فارغہ نے گھڑے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذرا سا دھکا دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہا کمر کے بل گھڑے میں جا گری۔ گھڑے میں چونکہ تیز دھار زہر آلود خنجر اور تلواریں گڑی ہوئی تھی، فوراً آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئی۔ آپ نے درد میں کراہتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ پر فوراً بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مسلمان مسجدوں گھروں میں روزہ افطار کر رہے تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ تھی کہ ام المومنین پر کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ مروان نے اشارہ کیا تو فارغہ نے ہندا کی مدد سے آپ کو گھڑے سے نکالا۔ صفوان اور ہشام نے فوراً گھڑے کو پر کر کے اس پر فرش بچھا دیا۔ دونوں شیطان عورتوں نے آپ کو نکال کر بستر پر لٹایا اور جھوٹ موٹ ان کی مرہم پٹی میں لگ گئی۔ زخم اتنے گہرے نہیں تھے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا، اصل کام زہر کا تھا جو جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ مروان نے جب دیکھا کہ جائے وقوع کو بالکل پوشیدہ کر دیا گیا ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں اپنے بیٹے عبد الملک کو آوازیں دینے لگا۔ عبد الملک بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مروان نے کہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت دفاتن خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے ان کے بھائی کو خبر کرو۔ عبد الملک پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے قہر آلود نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بہن عاتکہ کو آواز دی تو عاتکہ کو بھی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے تک تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل صحیح سلامت چل کر اوپر آئی تھی۔ اب یہ اچانک کیا ہو گیا؟ عبد الملک بھاگتا ہوا مسجد نبوی شریف پہنچا اور سب سے پہلے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر آن کی آن میں پورے مدینے میں پھیل گئی۔ پورے مدینے میں کہرام برپا ہو گیا۔ ہر کسی کا رخ قصر ابیض یعنی مروان کے محل کی طرف تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کے حالات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔